الحمد لله الحمد لله وحده وهزم الأحزاب وحده وأعز جنده ونصر عبده وصدق وعده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. درود پاک احباب پڑھیں. انتہائی واجب الاحترام لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان بھائیوں،
بحمد اللہ تعالی 7 ستمبر کی مناسبت سے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں اس بات کو آپ کی خدمت میں گوش گزار کیا تھا کہ اس عقیدے کو ماننے اور تسلیم کرنے کے بعد اسلامی ریاست کے حکمران کی کیا ذمہ داری ہے اور عوام الناس کی کیا ذمہ داری ہے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں انشاءاللہ اسی عنوان کو ایک اور انداز سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ خلاق عالم اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں قرآن و سنت پر مبنی عقائد پر موت تک استقامت نصیب فرمائے۔ جب ہم نے اس عقیدے کو تسلیم کر لیا کہ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نبوت کو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا ہے، آپ کے بعد اور آپ کی نبوت کے بعد کسی نئے نبی کی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کو ماننے کے بعد کچھ اور چیزیں بھی ہیں جن کو ماننا اس عقیدے کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، وگرنہ اس عقیدے کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ ان کا مختصر عنوان یہ ہے کہ جب اللہ کے حبیب کے بعد نبوت ختم ہے تو وہ صفات جو نبوت کے ساتھ خاص ہوتی ہیں وہ صفات بھی ختم ہیں۔ جب نبوت ختم ہے، جب ہم توحید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، تو پھر ہم الہ والی صفات کسی اور میں ماننے کے لیے تیار ہیں۔ بالکل اسی طرح جب ہم نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے، تو پھر وہ صفات جو نبوت کے لیے ضروری ہے، نبوت اور ان کے درمیان اتصال ہوتا ہے، نبی کا وہ صفات خاصہ ہوتی ہے، نبوت کے ساتھ لازم ہوتی ہے۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو صفات نبوت بھی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے الحمدللہ قرآن و سنت کو ماننے اور سمجھنے کی وجہ سے اہل سنت والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے اوپر جب نبوت ختم ہو گئی تو پھر معصوم ہونا بھی آپ کی ذات پہ ختم ہو گیا۔ معصوم ہونا بھی آپ کی ذات پر کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اس لیے کہ معصوم ہونا یہ خاصہ نبوت ہے۔ یہ کیا ہے؟ خاصہ نبوت ہے۔ انبیاء اپنی پیدائش کے پہلے دن سے لے کر اپنی دنیاوی زندگی کے آخری دن تک گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں،
ان سے گناہوں کا صدور، گناہوں کا ہونا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ اسی وجہ سے ہم اپنے خطبے میں بھی اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد لا نبی بعدی ولا معصوما، کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے بعد جس طرح کوئی نبی نہیں ہے، اسی طرح اللہ کے نبی کے بعد کوئی معصوم بھی نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اور روافض کا اس مسئلے میں بھی زبردست اختلاف ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام